السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، کسی غریب بندے کی مدد کرنا، اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کسی غریب بندے کی مدد کرنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میرے بھائیو، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت وافر مقدار میں دی ہے، جن کے پاس چار پیسے زیادہ ہیں، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ اگر کوئی غریب گھرانہ ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کی مدد کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمسایہ، آپ کا رشتہ دار کسی دن کسی رات بھوکا سو جائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہیں گے کہ تیرا فلاں ہمسایہ، تیرا فلاں رشتہ دار فلاں دن بھوکا سویا تھا، لیکن تم نے اس کی خبر نہ لی، تمہیں پتا تھا کہ تمہارے علاقے کے اندر کوئی غریب گھرانہ رہتا ہے، تم نے اس بات کی کبھی خبر ہی نہیں لی، تم اپنی زندگی میں ایسے مگن ہوئے کہ تم نے لوگوں کا خیال کرنا ہی بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ چھپا کر صدقہ کرے، چھپا کر اس کی مدد کرے، اور یہ نہ ہو کہ اگر بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے احسان جتلائے کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کی ہے، میں فلاں بندے کو صدقہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ میرے بھائیو، چھپا کر صدقہ کرنا اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ بظاہر ظاہری صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو، جو شخص کسی بندے کی کسی بھی طرح مدد کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے کہ اللہ کے رسول، میں غریب ہوں، بے سہارا ہوں، میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اس کی چند شاخیں میرے گھر کے اندر لٹکتی ہیں، ان پر جب پھل پک کے گرتا ہے میرے گھر کے اندر تو میرے بچے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں وہ کھجوریں، تو وہ بھاگا آتا ہے، اللہ کے رسول میرے بچوں کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول اس شخص سے کہیں کہ میرے بچوں پر یہ ظلم نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہ درخت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں درخت لے کر دوں گا۔ تو وہ تو منافق تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اس کی کھجوریں مجھے پسند ہیں بڑی، بہانے کرنے لگا میری بیگم کو بڑی پسند ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا۔ اس نے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے ابو طٰہٰ، وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ درخت خرید کر آپ کو دے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لے دو۔ تو کہنے لگے کیا مجھے بھی جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں، تمہیں بھی جنت میں درخت لے کر دے دوں گا۔ تو وہ بھاگے گئے اس کے پاس اور کہنے لگے کہ درخت مجھے دے دو۔ تو کہنے لگا جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچا، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ تو کہنے لگے منہ سے بولو، اپنی زبان سے بولو، کتنے میں بیچو گے؟ تو اس شخص نے، اس منافق شخص نے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور کا درخت لے لو، باغ کے اندر 600 کھجوریں اور ان کے بدلے میں ایک کھجور خریدنی ہے، ایک کھجور کا درخت خریدنا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے پکے ہو اپنی بات پر، مکرو گے تو نہیں؟ منافق کہنے لگا میں کیوں مکروں گا، اتنے فائدے کا سودا ہے، میں کیوں مکروں گا، 600 درخت مجھے مل رہے ہیں۔ تو اس نے اس کو درخت دے دیا۔ تو صحابی ابو طٰہٰ بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے درخت خرید لیا۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے کیسے خریدا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا سارا باغ دے دیا اور ایک کھجور کا درخت لے لیا۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے اب میرا فیصلہ بھی چینج ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں تمہارے لیے ایک درخت نہیں بلکہ سینکڑوں باغات لگا دیے، اور ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محلات بنا دیے۔ تو میرے بھائیوں، غریب کی مدد کرنے کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر جس بندے کے پاس چار پیسے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں مال دیا ہے، ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ اگر کوئی غریب گھرانہ ہے تو ان کی ضرور مدد کریں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔